امام بخاری علیہ رحمت کے استاد ہیں سلیمان بن حرب. ایک دفعہ یہ بغداد میں تشریف لائے. جب تشریف لائے تو وہاں ایسے مدارس نہیں بنے ہوئے تھے جیسے یہاں ہے آ کے. وہ محتاج عمارتوں کے نہیں تھے، نہ عالم کو ضرورت ہے ان عمارتوں کی. عالم جہاں بیٹھتا ہے وہاں جم اکٹھا ہوتا ہے. وہ بغداد میں تشریف لائے تو 40,000 طلباء ان سے پڑھنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے. 40,000 طلباء پڑھنے کے لیے، ان سے حدیث سیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے. بعض علماء حدیث جن میں سے آدم بن ابی یاس ہیں، یہ امام بخاری کے استاد ہیں آدم بن ابی یاس. ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ چلتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بادشاہ کے پیچھے اس کی رعیت چل رہی ہے. بے شمار دنیا ان کے پیچھے ہو لگتی ہے. بادشاہ کے پیچھے ان کی رعیت ہوتی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں. راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ ان کو دیکھا مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے تو طلباء اتنے تھے کہ وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اتنے پڑھنے والے تھے. لیکن آج کل ہمارے مدارس کا کیا ہے، جن کا فرق کیا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، نہ خوش ہونا ہے. میں تو اسی سے خوش ہوں گا جو اپنے استاد محدثین روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ جہاں بیٹھ کر پڑھا ہے. چٹائیاں یہ ہیں، یہی ہمارا وتیرہ ہے اور یہی ہمارے اسلاف یہیں پڑھاتے رہے. سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ بھی انہیں چٹائیوں پر بیٹھتے تھے. کرائے کے مکان میں زندگی گزار دی اور دنیا بھر کے لوگ آ کر ان سے مستفید ہوتے تھے. 40 سال تک انہوں نے 60 سال تک حدیث کا درس دیا. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال تک پوری اصول ستہ پڑھائی اور 100 دفعہ انہوں نے صحیحین پڑھائی. 100 دفعہ انہوں نے صحیحین پڑھائی. اور میرے استاد محدثین روپڑی رحمۃ اللہ علیہ ایسے معلوم ہوتا تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی حافظ سے نوازا ہے. جب بھی وہ کو فتح الباری سے یا بخاری سے کوئی شے نکالنی چاہتے تھے وہ صفحات نکالتے اور وہاں سے نکل آتی تھی. صفحات نکال اٹھاتے اور صفحات نکالتے اور وہاں سے وہ حدیث نکل آتی. اور اسی طرح میرے اساتذہ میں سے مدنی صاحب کے والد حافظ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے رحمت کو منور، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو منور فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو مقام دے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ ان کی اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. مجھے ان ڈاکٹروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ڈاکٹری کو میں پسند کرتا ہوں، نہ ڈاکٹری کو میں پسند کرتا ہوں. میرے کو استاد ہے وہاں مدینہ یونیورسٹی میں، ان کا نام ہے شیخ محمد امین شنقیطی. دنیا جانتی ہے ان کو، سب دنیا جانتی ہے کہ محمد امین شنقیطی کون ہے. جنگلوں میں انہوں نے پڑھا تھا اور ہر فن مولا تھے اور اتنے اشعار ان کو یاد تھے. قرآن مجید کی آیتوں کے اشتہار لاکھوں اشعار یاد تھے ان کو اور زبانی سب کو یاد تھا ان کو. مجھے پڑھاتے رہے، میں ان سے پڑھتا رہا ہوں. اور وہ میرے استاد اتنے عظیم استاد تھے، جب کسی ڈاکٹر کا ذکر ہوتا تو غصے ہو جاتے، غصے میں آ جاتے اور ساتھ یہ فرماتے کہ ما رأیت دکتورا الا وهو اجهل من الحمار. ما رأیت دکتورا الا وهو اجهل من الحمار. هؤلاء هم ليسوا دكاترة العلم انما هم دكاترة الغرورات. علم دیکھنا ہے تو ان اشراف میں دیکھیں، علم دیکھنا ہے تو حافظ محمد گندنوی میں دیکھیں، ان کے شہردوں میں دیکھیں. علم دیکھنا محدثین روپڑی میں دیکھیں، علم دیکھنا عبد الرحمن مبارکپوری میں دیکھو، شمس الحق عظیم آبادی میں دیکھو. آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان مدرسوں میں نظر آئیں گے؟ ان کو تو ایک سنڈل بھی پڑھنی آتی، نہ کوئی یہاں تعلیم ہے. ان مدارس میں کوئی تعلیم نہیں ہے الا ماشاء اللہ. پڑھنے والے بہت کم ہیں. یہاں وہی آتے ہیں جن کو کالجوں یونیورسٹی میں جگہ نہیں ملتی، کالجوں یونیورسٹی میں جگہ نہیں ملتی، یا وہاں پڑھانے کے قابل نہیں ہوتے، ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوتے، وہ یہاں آتے ہیں. لیکن جو لوگ یہاں سے پڑھے تھے انہوں نے اپنا نام روشن کر دیا، جماعت کو روشن کر دیا، جماعت کو روشن کر دیا. اور یہ ادارہ جو ہے یہ بھی محدثین روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کی شاخ ان کے محنت کا نتیجہ ہے. حافظ محمد حسین امبرسری جن کو کہتے ہیں وہ بھی روپڑی تھے، اگرچہ انہوں نے لقب بدل لیا ہے.
تو وہ بھی روپڑی تھے، وہ بھی اسی شاخ کی اصل ہیں۔ اور اسی طرح آج ہم نے جن سے پڑھا ہے، جس جگہ پڑھا ہے، وہ مسجد قدس ہے۔ مسجد قدس جو ہے وہ علم کا مرکز تھی، علم کا مرکز تھی۔ صحیح بخاری ہم پڑھتے رہے محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے، 8 گھنٹے صحیح بخاری پڑھتے تھے، 8 گھنٹے صحیح بخاری، اور 3 گھنٹے پہلے مطالعہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے استاد سے پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے استاد سے کتاب پڑھتے تھے۔ آج میری یہی نصیحت ہے طلباء کو، اور اسی طرح منتظمین کو، اور سب لوگوں کو جتنے بھی موجود ہیں، یہی کہتا ہوں کہ اسی طرح تعلیم حاصل کرو جسی طرح ہمارے اسلاف نے حاصل کی تھی، جس طرح انہوں نے حاصل کی تھی۔ تعلیم سے یہ آج کے جو دور ہے، یہ تعلیم سے کورے ہونے کا دور ہے ہمارے سامنے۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ محدثین کے طریقے کے مطابق تعلیم حاصل کی جائے۔ محدثین ان بلڈنگوں کے محتاج نہیں تھے، محدثین جو ہیں عمارتوں کے محتاج نہیں تھے، محدثین جو ہیں وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں جم گٹھا ہوتا تھا، ہزاروں کے تعداد میں شاگرد وہاں جمع ہو جاتے تھے۔